ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہماری روایتی سوچ کی بنیاد ہلا دے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ بالکل، مطلب دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کے آخری لمحات ہیں اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، اب عام طور پر تو اسے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے نا؟ رائٹ، عام طور پر یہی لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کر لیا۔ صحیح، لیکن ذرا دوسرے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہر ایک بچا ہوا روپیہ ہے وہ اصل میں گزری ہوئی زندگی کے وہ گھنٹے اور دن ہیں جن میں سخت محنت کی گئی تھی، لیکن ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ایگزیکٹلی، ایک طرح سے وہ ساری محنت اور وہ قیمتی وقت بالکل رائیگان گیا۔ ہاں، تو آج کی اس تحقیق میں ہم اسی روایتی بچت یا سیونگ کی جو نفسیات ہے اس کی دیواروں کو گرانے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا بنیادی مواد ہے وہ بل پرکنز کی مشہور کتاب ڈائی وتھ زیرو پر مبنی ہے۔ اور پرکنز کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بہت سالڈ ہے۔ وہ فائنانس، انرجی ٹریڈنگ اور پوکر کے ماہر ہیں، تو وہ پیسے کو صرف بچانے کے بجائے اسے زندگی جینے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تصور واقعی ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ لگتا ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں نا کہ بچت کرنا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ ہر کوئی یہی مشورہ دیتا ہے کہ فیوچر کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کیا جائے۔ بالکل، ہر عام و خاص یہی کہتا ہے، لیکن پرکنز کا بنیادی سوال یہی ہے کہ پیسے کا اصل مقصد تحفظ ہے یا ایک بھرپور زندگی کا حصول؟ مطلب کیا لوگ بلا وجہ کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی آج کی خوشیوں کو قربان تو نہیں کر رہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جسے ہمیں آج ان پیک کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کو ایک آٹو پائلٹ موڈ پر گزار دیتے ہیں۔ ایک بس سوچ بن چکی ہے کہ ابھی محنت کر لو اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرام سے دنیا دیکھیں گے۔ صحیح بات ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس پیسے کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے نا، تب تک انسان کی صحت اور اس کی فزیکل توانائی دونوں جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کتاب کا پہلا حصہ ایک بہت ہی گہرے کانسیپٹ پر مبنی ہے جسے پرکنز لائف انرجی کہتے ہیں۔ اگر عمر، ایرن اور جان کی مثال دیکھی جائے تو یہ لائف انرجی کا تصور بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کینسر والی مثال، رائٹ؟ بالکل۔ دیکھیں، جان کو ایک انتہائی نایاب قسم کا کینسر تشخیص ہوا تھا۔ ایسے حالات میں لوگ عام طور پر میڈیکل بلز کے ڈر سے مزید پیسے بچانے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک نارمل ریاکشن یہی ہوتا ہے۔ لیکن ایرن نے بالکل اس کے برعکس کیا۔ اس نے اپنی اچھی بھلی نوکری چھوڑ دی تاکہ وہ جان کے آخری وقت میں اس کے ساتھ قیمتی وقت گزار سکے۔ واو، یہ واقعی پیسے سے زیادہ تجربات کو ترجیح دینے کی ایک بہترین اور تھوڑی جذباتی مثال ہے نا؟ ایرن کا وہ فیصلہ پیسے اور وقت کی اہمیت کو بہترین انداز میں تولتا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو وقت پر تسلیم کر لیا تھا کہ ان کے پاس جو چیز سب سے تیزی سے ختم ہو رہی تھی وہ پیسہ نہیں بلکہ وقت تھا۔ صحیح۔ جب ہم لائف انرجی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ اصل میں صرف کاغذ کے ٹکڑے یا بینک اکاؤنٹ کے نمبرز نہیں ہے۔ پیسہ اصل میں انسان کی زندگی کی توانائی کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی عمر کے قیمتی گھنٹے، دن اور سال لگا کر وہ پیسہ کماتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر وہ اس پیسے کو واپس کسی خوشی یا تجربے میں تبدیل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی وہ لائف انرجی ہمیشہ کے لیے ضائع کر دی۔ یہ پوائنٹ واقعی دماغ گھمانے والا ہے۔ مطلب پیسہ لائف انرجی ہے، تو اگر کوئی 50,000 روپے بینک میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے وہ مہینے جن میں اس نے وہ 50,000 کمائے تھے وہ ایک طرح سے مفت میں دے دیے۔ بالکل یہی لاجک ہے۔ یہاں ایک مثال سیٹ کی جا سکتی ہے، جیسے ویڈیو گیم کی مثال لے لیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک ویڈیو گیم میں جمع کیے گئے سارے گولڈ کوائنز اگر گیم ختم ہونے تک استعمال نہ کیے جائیں تو ان کا آخر کیا فائدہ؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ وہ کوائنز کسی کام کے نہیں رہتے گیم اوور کے بعد۔ صحیح نا؟ اور اسے اسمارٹ فون کی بیٹری کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فون کو ہمیشہ چارجر کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اس ڈر سے اسے استعمال ہی نہ کریں کہ بیٹری ختم ہو جائے گی، تو وقت کے ساتھ اس بیٹری کی کیپیسٹی خود بخود ڈیگریڈ ہو جاتی ہے۔ واقعی۔ اور فون کا مقصد 100% بیٹری مینٹین کرنا تو نہیں تھا، بلکہ اس انرجی کو کسی اہم کام کے لیے استعمال کرنا تھا۔ ہیج فنڈ مینیجر جان آرنلڈ کی مثال بھی
کچھ ایسی ہی ہے جنہوں نے محض 38 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لی۔ 38 سال؟ یہ تو کسی بھی پروفیشنل کے کریئر کا بالکل عروج ہوتا ہے۔ ہوتا ہے بالکل، لیکن انہوں نے مارجنل یوٹیلیٹی آف ویلتھ یعنی دولت کی اضافی افادیت کے کانسیپٹ کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کے اکاؤنٹ میں مزید $1 ملین آنے سے ان کی زندگی کے معیار میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رائٹ، مطلب بیسک نیڈز تو پوری ہو چکی تھی ان کی۔ صحیح کہا، لیکن اگر وہ اس دولت کے پیچھے مزید وقت لگاتے تو ان کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی ان کی جوانی اور صحت ضرور کم ہو جاتی۔ اس لیے انہوں نے دولت کے بجائے وقت کو ترجیح دی تاکہ ان تجربات کو حاصل کر سکیں جو بڑھاپے میں ان کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس سیونگ کے آٹو پائلٹ موڈ والے جال میں اتنا بری طرح پھنستے کیوں ہیں؟ یعنی اس سے باہر نکلنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ہم کنزمپشن سموتھنگ یعنی خرچ میں توازن لانے کے نظریے کو دیکھیں جو اکانومکس میں سکھایا جاتا ہے تو اس کے مطابق انسان کو اپنی پوری زندگی میں اپنی آمدنی اور خرچ کو برابر انداز میں تقسیم کرنا چاہیے۔ بالکل، اکنامکس تو یہی کہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جوانی میں انتہائی کنجوسی کی جائے اور بڑھاپے میں لاکھوں ڈالرز لے کر کوئی بیٹھا ہو جب جسم میں توانائی ہی نہ ہو۔ پھر بھی اکثر لوگ اس توازن کو قائم رکھنے میں ناکام کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ بیہیویئرل اکنامکس میں چھپی ہے۔ انسان کی نفسیات میں لاس ایورژن یعنی نقصان کا خوف بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے وہ چوٹی اور ٹڈی یعنی اینٹ اینڈ گراس ہاپر کی کہانی سنتے آئے ہیں نا؟ ہاں، وہ جس میں چونٹی سردی کے لیے کھانا جمع کرتی ہے اور ٹڈا صرف آج میں جیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہمیں ہمیشہ چونٹی بننے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف سردی اور گرمی کے 2 موسموں تک محدود نہیں ہے۔ پکن سمجھاتے ہیں کہ مکمل چونٹی بن جانا یعنی آج کی ہر خوشی قربان کر دینا بھی اتنی ہی بڑی غلطی ہے جتنی مکمل ٹڈے بن جانا۔ صحیح بات ہے، دونوں انتہائیں ہیں۔ اور اسی لاس اویرژن یا ڈر کی وجہ سے لوگ میموری ڈیویڈنڈز یعنی یادوں کے منافع کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ہاں، یہ میموری ڈیویڈنڈز کا کانسیپٹ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا میتھ بڑا سیدھا سا لگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 25 سال کی عمر میں دوستوں کے ساتھ کسی پہاڑی مقام پر سفر کرتا ہے تو وہ تجربہ صرف اس ایک ہفتے کا تو نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں، وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ پوری زندگی کے لیے ایک ایسٹ بن جاتا ہے۔ جب بھی وہ شخص 50 سال یا 70 سال کی عمر میں اس سفر کی تصویریں دیکھے گا یا دوستوں کے ساتھ اسے یاد کرے گا تو اسے خوشی کا ایک ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا۔ صحیح، یعنی خرچ تو ایک بار ہوا لیکن منافع اگلے 55 سال تک ملتا رہا۔ اور وہی سفر اگر کوئی 75 سال کی عمر میں کرے تو شاید وہ فزیکل تجربہ اتنا اچھا ہی نہ ہو اور اس کا میموری ڈیویڈنڈ صرف چند سال ہی مل پائے۔ واقعی یادوں کا بھی اپنا ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس ڈیویڈنڈ کو ٹھیک سے حاصل کرنے کے لیے زندگی کے 3 پہلوؤں یعنی صحت، دولت اور وقت کے درمیان تعلق کو سمجھنا لازمی ہے۔ یہ بیلنس مینٹین کرنا واقعی مشکل ہے کیونکہ زندگی کے ہر دور میں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی تو کمی ہوتی ہی ہے۔ دیکھیں، جوانی میں وقت اور صحت ہے پر پیسہ نہیں ہوتا، درمیانی عمر میں پیسہ اور صحت ہے پر وقت نہیں ملتا، اور بڑھاپے میں وقت اور پیسہ ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک واقعی ریالٹی چیک ہے سب کے لیے۔ اور اس تعلق کی نشاندہی پرکنز نے اپنی جوانی کے ایک واقعے سے کی ہے۔ ان کے باس جو فیرل نے انہیں انتہائی کنجوسی کرنے پر ایڈیٹ کہا تھا۔ اچھا، واقعی ایک باس نے اپنے امپلائی کو سیونگ کرنے پر بیوقوف کہا؟ ہاں، کیونکہ پرکنز اس وقت اپنی محدود آمدنی میں سے بھی ہر پیسے کو بچا رہے تھے۔ ان کے باس نے انہیں سمجھایا کہ تم آج کی اس چھوٹی سی رقم کے لیے اپنی جوانی کے انمول تجربات ضائع کر رہے ہو، جبکہ کل کو آمدنی ویسے ہی بڑھ جانی ہے۔ یہ واقعی اس کنزمپشن سموتھنگ کی ہی ایک عملی شکل تھی۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ اگر ہم تجربات کے نام پر پیسہ خرچ کر دیں اور کل کو اچانک سچ میں پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، جیسے کوئی ایمرجنسی وغیرہ۔ ہاں، مطلب اگر اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے یا نوکری چلی جائے تو ان میموری ڈیویڈنڈ سے کسی اسپتال کا لاکھوں روپیوں کا بل تو ادا نہیں کیا جا سکتا نا؟ لائف ایکسپیکٹنسی کیلکولیٹرز اپنی جگہ، لیکن اچانک آنے والی مصیبت کا کیا ہوگا؟ کیا یہ اپروچ لوگوں کو فائنینشلی کمزور نہیں کر دے گی؟ یہ خدشہ بالکل جائز ہے،
لیکن یہاں پرکنز کا مقصد اندھا دھند پیسے اڑانا بالکل نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایمرجنسی فنڈز اور انشورنس کا مقصد بالکل الگ ہوتا ہے. صحیح. تو اس فریم ورک میں ایمرجنسیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں، میڈیکل بلز یا نوکری جانے کے خوف سے نپٹنے کے لیے ہیلتھ انشورنس اور 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ رکھنا ایک معقول احتیاط ہے. لیکن جب کسی کے پاس انشورنس بھی ہو اور ایمرجنسی فنڈ بھی موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ اس لیے خرچ نہ کر رہا ہو کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے، تو وہ ڈر بن جاتا ہے. انسانی دماغ کسی نامعلوم آفت کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے کہ لوگ اپنی پوری زندگی ایک ایسے دن کے ڈر میں گزار دیتے ہیں جو شاید کبھی آئے ہی نہ. بات اصل میں رسک مینجمنٹ کی ہے، ہوڈنگ یا ذخیرہ اندوزی کی نہیں. صحیح. یعنی مسئلہ حقیقی مشکل کا نہیں بلکہ اس انجانے خوف کا ہے. اور کیا اس پر قابو پانے کے لیے ہی وہ وڈ یو ریدر فریم ورک دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے فیصلوں کو بہتر انداز میں تول سکیں؟ ہاں بالکل. جب بھی خرچ کرنے کا فیصلہ ہو تو خود سے پوچھا جائے کہ کیا اس رقم کو بینک میں رکھ کر اس نامعلوم ڈر کو کم کرنا بہتر ہے یا اس سے ایک ایسی یاد بنانا بہتر ہے جو واقعی زندگی کا حصہ بن جائے. یہ واقعی ایک شعور جگانے والا انداز ہے. اب چلیں اس سے ایک اور بڑے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. اگر زندگی کو فلی انجوائے کرنے کی بات ٹھیک ہے اور مرنے سے پہلے بینک بیلنس زیرو کرنے کا تصور اپنایا جائے تو بچوں کے لیے وراثت کا کیا ہوگا؟ یہ تو بہت سے لوگوں کو یکسر خود غرضی ہی لگ سکتی ہے. اگر اسے صرف ساتھی طور پر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ خود غرضی ہے، لیکن یہاں تھوڑا میتھمیٹکس اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. پرکنز اصل میں بچوں کو دولت دینے کے خلاف نہیں ہے بلکہ موت کے بعد وراثت دینے کے خلاف ہیں. اچھا، یہ پوائنٹ تھوڑا واضح کریں. مطلب موت کے بعد کیوں نہیں؟ عام طور پہ جب کسی انسان کی موت 8ویں یا 9ویں دہائی میں ہوتی ہے، یعنی 80s یا 90s میں، تو اس وقت ان کے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 50 یا 60 سال. ہاں، پریکٹیکلی تو یہی میتھمیٹکس بنتی ہے. اور 50 اور 60 سال کی عمر تک انسان اپنی زندگی میں سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، کریئر بن چکا ہوتا ہے اور بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں انہیں وراثت کے لاکھوں روپیوں کی وہ اشد ضرورت تو نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی. صحیح، بالکل. وہ وقت تو تب گزرا جب انہیں اصل سٹرگل کرنی تھی. ورجینیا کالن کی مثال لے لیجئے، جنہیں 60 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی وراثت ملی. ورجینیا کا اپنا کہنا تھا کہ اسے اس پیسے کا تب کوئی خاص فائدہ محسوس ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب سخت ضرورت تھی تب پیسہ دستیاب نہیں تھا، اور جب آیا تو اس کی افادیت کافی کم ہو چکی تھی. یہ تو ویسے ہی بات ہوئی کہ بڑھاپے میں وراثت چھوڑنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو دھوپ نکل آنے کے بعد چھتری دینا. واہ، کیا مثال دی ہے نا. مطلب جب انہیں بارش میں، یعنی اپنی 20 اور 30 کی دہائی کی مشکلات میں، جب وہ اپنا پہلا گھر لے رہے تھے یا کریئر سیٹ کر رہے تھے، تب انہیں چھتری چاہیے تھی اور تب تو ہم نے دی نہیں. یہ چھتری والی مثال اصل مسئلے کو مکمل طور پر واضح کرتی ہے، اور میتھمیٹیکل ڈیٹا بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے. دولت کی سب سے زیادہ افادیت اسی عمر میں ہوتی ہے جب انسان بنیاد بنانے کی جدوجہد میں ہوتا ہے. تو یعنی بہتر یہ ہے کہ جب بچوں کی عمر 26 سے 35 سال کے درمیان ہو تب ان کی مالی مدد کی جائے. ایگزیکٹلی. اگر دینا ہی ہے تو ڈیلیبریٹ پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کے تحت ان کی زندگی میں تب مدد کرنی چاہیے جب اس کا اصل امپیکٹ ہو. اور اپنا پیسہ اپنی زندگی میں دینے سے فائدہ یہ بھی ہے کہ دینے والا خود اس آسانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. یہ پوائنٹ فلاحی کاموں یا چیریٹی پر بھی لاگو ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے چک فینی کی مثال دی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی دولت خرچ کرنا بہتر سمجھا. بالکل. چک فینی جو کہ مشہور فلینتھروپسٹ تھے، انہوں نے گیونگ وائل لیونگ کا راستہ اپنایا. ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی ضرورت مند کو آج مدد چاہیے یا کسی بیمار کو آج علاج کی ضرورت ہے تو موت کا انتظار کیوں کیا جائے. صحیح بات ہے. آج اس پیسے کا امپیکٹ مستقبل سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے آخرکار اپنی ساری دولت اپنی زندگی میں ہی فلاحی کاموں میں صرف کر دی تھی نا. ہاں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ اعلیٰ قدم اٹھایا. یہ سرمایہ کا بہترین استعمال ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کی زندگی کو بھی بامقصد بناتا ہے. اچھا، تو اب اگر ہم وراثت اور بچوں کے فیصلوں کو سمجھ چکے ہیں تو آخری اہم حصہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی بچی ہوئی زندگی کے حصوں کو کیسے ڈیزائن کریں. اور یہاں ٹائم بکیٹنگ کا تصور سامنے آتا ہے.
عام طور پہ تو لوگ موت کے قریب ایک بکٹ لسٹ بناتے ہیں، تو پھر یہ ٹائم بکٹنگ اس سے مختلف کیسے ہے؟ دیکھیں، ٹائم بکٹنگ اصل میں روایتی بکٹ لسٹ کی خامیوں کا آسان حل ہے۔ موت کے قریب بنائی جانے والی لسٹ میں خواہشات تو لکھ دی جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے جسم میں قوت نہیں ہوتی۔ بالکل، انرجی تو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ٹائم بکٹنگ پوری آنے والی زندگی کو 5 یا 10 سال کے مخصوص وقفوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ عمر کے کس حصے میں کون سے تجربات حاصل کرنا ٹھیک رہے گا۔ جیسے کسی مشکل پہاڑ پر ٹریکنگ کرنا شاید 30 یا 40 کی دہائی والی بکٹ میں فٹ ہو، اور 70 سال کی عمر والی بکٹ میں کسی آرام دہ جگہ سفر کرنا شامل ہو۔ ایگزیکٹلی، اور ٹائم بکٹنگ ہمیں اس سچائی سے بھی روشناس کرواتی ہے کہ ہر تجربے کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ پارکنز نے کتاب میں پوز ہیفرلم مووی کی بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ اوہ ہاں، وہ بچوں والی مثال۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز یہ مووی دیکھتے تھے۔ پھر وقت گزرا، بیٹیاں تھوڑی بڑی ہوئیں، اور ایک دن خاموشی سے وہ روٹین ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہیں اس وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آخری بار تھا۔ پارکنز اسے ایک چھوٹی موت یا منی ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ واقعی انسان کو پریشان کرنے والی سوچ ہے۔ بچپن ختم ہونا، دوستوں کے ساتھ روز بیٹھنے کا دور گزر جانا، یا بچوں کا کالج چلے جانا، یہ سب ایسی چھوٹی موتیں ہیں جن کے بعد وہ فیز دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اداسی پیدا ہونا تو فطری ہے، لیکن اسے سمجھنے کا مقصد مایوسی نہیں بلکہ وقت کی قدر سکھانا ہے۔ اگر انسان اس بات کو جان لے کہ ہر دور کی ایک آخری تاریخ ہوتی ہے تو وہ خوشی کو کل پر نہیں ٹالتا۔ جب ان فیزز کو میپ کیا جاتا ہے تو ایک بہت اہم حساب سامنے آتا ہے جسے نو یور پیک یعنی اپنا عروج پہچاننا کہا جاتا ہے۔ اور اس پیک کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ لائف ایکسپیکٹنسی کیلکولیٹرز اور خرچ کے اندازوں کو ملا کر ایک ایسی فگر نکالی جا سکتی ہے جہاں انسان کا نیٹ ورتھ پیک آتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد اسے اپنی بچت بڑھانے کے بجائے جان بوجھ کر ڈرا ڈاؤن یعنی پیسہ کم کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس ایکویشن کو سمجھنے کے لیے پرکنز نے اپنی 45th برتھڈے کی مثال پیش کی تھی، جو انہوں نے سینٹ بارٹس جزیرے پہ نہایت شاندار طریقے سے منائی تھی۔ یعنی یہ ان کا نیٹ ورتھ پیک تھا۔ بالکل، انہوں نے حساب لگایا کہ 40 اور 50 کے درمیان ان کے پاس ضروری دولت بھی تھی اور تجربات کو انجوائے کرنے کے لیے پیک فزیکل ہیلتھ بھی تھی۔ اگر وہ مزید 10 سال بچت کرتے رہتے تو نیٹ ورتھ تو بڑی ہو جاتی، لیکن اس کو خرچ کرنے کا مزہ آدھا رہ جاتا۔ لیکن چلیں، یہاں تو مڈ لائف کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کیا، جن کی ابھی 20 یا 30 کی دہائی ہے، جہاں سرمایہ ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے؟ یہاں میرا خیال ہے اے سیمیٹرک رسکس والی لاجک آتی ہے، جہاں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ جوانی اے سیمیٹرک رسک لینے کا سب سے بہترین اور میتھمیٹیکلی درست وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں فائنینشیل کیپٹل یعنی پیسے کی صورت میں سرمایہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ ہیومن کیپٹل یعنی محنت اور توانائی عروج پر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 25 سال کی عمر میں کوئی نیا بزنس شروع کرے اور فیل ہو جائے تو مالی نقصان بہت محدود ہوگا، لیکن دوبارہ اٹھنے کے لیے پوری زندگی باقی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف اگر وہی رسک 50 کی عمر میں لیا جائے تو زندگی کی جمع پونجی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس لیے مارک کیوبن نے جوانی میں بہت سے بزنس آئیڈیاز میں رسک لیا، اور جیف کاون نے چائلڈ ایکٹنگ چھوڑ کر لا میں آنے کا رسک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان رسکس میں کھونے کے لیے کم اور پانے کے لیے لامحدود مواقع تھے۔ لیکن یہاں آ کر بات پھر وہیں رکتی ہے، نفسیاتی خوف پر۔ اپنے بینک بیلنس کو جان بوجھ کر نیچے آتے دیکھنا ایک عام انسان کے لیے نہایت ڈراونا ہو سکتا ہے نا۔ انسان کو ہمیشہ نمبرز اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہم آخر اس ریشنل رسک اورژن یعنی معقول احتیاط اور ارریشنل فیئر میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اس نفسیاتی خوف کو قابو کرنے کے لیے حقیقت پسندی اور ڈیٹا پر انحصار کرنا لازم ہے۔ ریشنل رسک ایورژن وہاں تک ٹھیک ہے جہاں تک بیسک ضروریات اور ایمرجنسیز کا تعین کیا جاتا ہے۔ فائنینشیل ماڈلنگ بتا دیتی ہے کہ پریکٹیکلی کتنا سرمایہ درکار ہے۔ صحیح ڈیٹا تو ریالٹی چیک دے دیتا ہے۔ بالکل،
جب ڈیٹا بتا رہا ہو کہ خرچ درکار دولت سے کہیں کم ہے اور پھر بھی ایک انجانے ڈر کی بنا پر پیسے روکے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پیسے کا ماسٹر نہیں رہا بلکہ ایک وہم کا غلام بن چکا ہے۔ جذبات پر نہیں، حقائق پر بھروسہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس پوری تحقیق نے تجربات، وقت اور دولت کے درمیان تعلق کو واقعی ایک نئے پیمانے پر رکھ دیا ہے۔ اس گفتگو کے آخری حصے یعنی چیپٹر 10 میں اس سب کا نچوڑ پیش کیا گیا۔ ڈائی وتھ زیرو کا مقصد اسٹرکٹلی اکاؤنٹ بیلنس کو 0.00 پر لانا تو نہیں ہے نا؟ انسان کی موت کا وقت تو ویسے بھی طے نہیں کیا جا سکتا، تو آخری مقصد پھر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں ڈائی وتھ زیرو ایک اعلیٰ مقصد یعنی ایسپریشنل گول ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ان عظیم مذہبی شخصیات کی مثال لی جا سکتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ یا حضرت محمد۔ رائٹ، لوگ ان کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ حالانکہ کسی کے لیے بھی مکمل طور پر ان جیسا بننا ناممکن ہے، لیکن اس راہ پر چلنے کی مسلسل جدوجہد ہی انسان کو پہلے سے بہت بہتر اور سچا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ڈائی وتھ زیرو کو ایک نشانہ بنا کر جب پلان کیا جاتا ہے تو بے شک بیلنس ٹھیک زیرو نہ ہو، لیکن وہ کوشش اور شعور اسے ایک بھرپور اور مقصد بھری زندگی کی طرف ضرور لے جاتی ہے۔ یعنی یہاں ایک بالکل واضح پیغام ہے سننے والوں کے لیے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف ریٹائرمنٹ تک کا انتظار کرنا نہیں، بلکہ آج اور ابھی یادیں اکٹھا کرنا ہے۔ جب آخری وقت قریب ہوگا تو اعداد و شمار کوئی سکون نہیں دیں گے، بلکہ پوری زندگی میں اکٹھا کیے گئے میموری ڈیویڈنڈز ہی اصل دولت ہوں گی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ انسانی زندگی ایک محدود توانائی ہے، اسے صرف ذخیرہ اندوزی کی دوڑ میں کھو دینے کے بجائے ان لمحات میں صرف کیا جائے جو ہمیشہ یادوں میں زندہ رہیں۔ تو اس تحقیق کے اختتام پر ایک آخری سوچ وچار چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ زندگی کے تجربات کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایسی کون سی سرگرمی یا خوشی ہے جسے اس امید پر تالا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کریں گے، حالانکہ کل کا کسی کو پتہ نہیں۔ شاید اگلے ویکنڈ پر ہی ایک ایسی یاد بنائی جا سکتی ہے جس کا میموری ڈیویڈنڈ پوری زندگی ملتا رہے۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ اگلی تحقیق میں پھر ملاقات ہوگی۔